اسی میں ڈاکٹرز کے تصادم کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ ینگ ڈاکٹرز کا ایڈمن آفس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے آفس کے سامنے دھرنا، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ینگ ڈاکٹرز کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل۔ سینئر رجسٹرار ڈاکٹر اعجاز کھل کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ پی آئی سی میں ڈاکٹرز کی لڑائی کا معاملہ۔ ینگ ڈاکٹرز کا پی آئی سی او پی ڈی کا بائیکاٹ، کیتھلاب اور ایکوگرافی لیب بھی بند۔ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹر اعجاز اور ڈاکٹر ذیشان کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایف بی آر میں ایک کانٹ شانٹ، حکومت کا گریڈ 1 سے 18 تک کی 158 پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کی مزید شانٹی کیے جانے کا امکان۔ 60% پوسٹیں ختم کر کے فیس لسٹ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ بیت المال سے خلاف قانون امداد حاصل کرنے والے 176 اعلیٰ افسران کے نام سامنے آگے۔ پنجاب سے 78 اعلیٰ افسران خلاف قانون مالی امداد وصول کرتے رہے۔ امداد وصول کرنے والوں میں پنجاب کے افسران سر فہرست ہے۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن۔ ایل ڈی اے ٹیموں کی سبززار، کینال روڈ، نیو مسلم ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور شادمان میں کارروائیاں۔ 105 املاک سربے مہر کر دیں۔ خیابان فردوسی روڈ پر کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 30 املاک کے خلاف کارروائی۔ سائن بورڈز، گیٹ اور جنگلے مسمار کر دیے گئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا مین بولیوارڈ گلبرگ اور لبرٹی چوک کا دورہ۔ ایل ڈی اے ٹیپا اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ مین بولیوارڈ گلبرگ کو ماڈل بنایا جائے گا۔ ٹیپا ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر ٹریفک روانی میں حائل رکاوٹیں ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے استحباب کے لیے منفرد اقدامات۔ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ کمرشل، رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی۔ پی ایس پی اے ڈسٹرکٹ لینڈ یوز پلان اور زوننگ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زیر التوا درخواستیں فوری طور پر نمٹانے کا حکم۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اقدام۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے خلاف پالیسی مرتب کر لی۔ پہلے مرحلے میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو وارننگ جاری کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ تک کا وقت دیا جائے گا۔ 6 ماہ کے بعد قانون کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور انقلابی قدم۔ بائیکرز کے لیے الگ راستہ مخصوص۔ ایل ڈی اے کی جانب سے فیروزپور روڈ پر بائیکرز لین کا کام جاری۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے موٹر سائیکل سواروں کی حادثات سے حفاظت ہوگی۔ مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکرز لین بنائی جائیں گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم اعلان۔ سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ لیب بنانے کے لیے 2 لاکھ کروم بک لیے جائیں گے۔ کروم بک سے 2 لاکھ بچوں کو جمنی کے تعاون سے ڈیجیٹل لرننگ ٹولز سکھائے جائیں گے۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے فری ڈیجیٹل آئی ڈیز بنائی جائیں گی۔ تحریک انصاف کا لاہور میں پاور شو کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر 8 فروری کو مینار پاکستان میں جلسہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزر نے ڈی سی آفس میں درخواست جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جائے۔ درخواست کا متن۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پیکا ایکٹ میں نئی ترمیم سے رہی صحیح آزادی رائے بھی ختم ہو جائے گی۔ نئے ترمیم سے پہلے کسی صحافتی تنظیم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ درخواست گزار صحافی کا موقف۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ سے استدعا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے کہا پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ حکومت کو پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پارٹی ورکرز ہمارا سرمایہ ہیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکول نیوٹریشن پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ بچوں کی غذائی کمی پر فوڈ اتھارٹی کے پلان پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کے اسکولز کو ماڈل اسکول بنائیں گے۔ کھا پی کا ایکٹ پر صحافی تنظیموں کے ساتھ بٹھا کر مشاورت کرنی چاہیے۔ صوبہ پنجاب میں گیتی کپاس کی کاشت کے لیے 10 لاکھ ایکڑ ہدف مقرر۔ 5 ایکڑ گیتی کپاس کاشت کرنے والوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے سیڈ سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ وزیر زراعت اور لائف اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سبزی منڈیوں میں مہنگائی کے ڈیرے، منافع خور بھی عوام کو لوٹنے سے باز نہ آئے۔ سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ نظر انداز۔ لہسن 600، ادرک 370، بھنڈی 270، اروی 160 روپے کلو، انار 580، انگور 340، سیب 320 روپے کلو میں فروخت۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کو بریک لگ گئی۔ برائلر گوشت 595 روپے کلو پر برقرار۔ فارمی انڈے بھی 239 روپے درجن سے نیچے نہ آ سکے۔ انڈوں کی پیٹی 7,050 روپے میں فروخت۔ شہریوں کا قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ۔ ملاوٹ مافیا نے بچوں کی پسندیدہ کیچپ اور مائونیز کو بھی نہ بخشا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شیراکوٹ میں کیچپ اینڈ مائونیز یونٹ پر چھاپا۔ 1300 کلو غیر معیاری مائونیز طلب کر دی۔ یونٹ کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق کیچپ مائونیز کی تیاری میں نان فوڈ گریڈ اشیاء استعمال کی جا رہی تھیں۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ حلقہ این اے 120 کی اہم سیاسی شخصیت نے لیسکو حکام سے رابطہ کر لیا۔ حلقے میں بجلی چوری اور نادہندگان کی فہرست بنانے کی ہدایت۔ محمود بوٹی، واہگہ، صحافی کالونی، باٹا پور اور بلال کالونی میں بجلی چوری کی تفصیلات دی جائیں گی۔ 31 جنوری کا جو احتجاج ہے یہ اس دھرنے کا تسلسل ہے جو 15 دن ہم نے راولپنڈی میں دیا تھا بجلی کی قیمتوں کے خلاف۔ اب گورنمنٹ خود اس پر اعتراف کر رہی ہے، خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہمیں نیگوسیشن کے نتیجے میں، نظر ثانی کے نتیجے میں آئی پی پیز کے ساتھ کم و بیش 225 ارب کی بچت ہوئی ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ایک تو اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کو ریلیف ملا ہے وہ عوام تک منتقل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کی بجلی کی قیمتوں میں کمی کی تحریک عوام کے لیے ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لاہور خالد احمد بٹ کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں تو واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ افسر شاہی 1050 گاڑیاں لے تو چپ سادھ لی جاتی ہے۔ ملک کو افسر شاہی نے جکڑا ہوا ہے۔ باغات کے شہر میں فضائی آلودگی پھر سر اٹھانے لگی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے متجاوز۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ اور ٹھنڈی ہواؤں کا خوبصورت امتزاج۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے۔ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ آج بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ یونین کونسل 155 میں وسائل کم، مسائل زیادہ۔ کوٹلی پیر عبدالرحمان میرے کچرے کے ڈھیر جمع۔ 50 سالہ واٹر پائپ لائنز خستہ حالی کا شکار۔ بجلی کے لٹکتے تار موت مانگنے لگے۔ اہل علاقہ پھٹ پڑے، کہتے ہیں وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن پورا کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی مالی نہیں، یہاں پہ کوئی گھاس نہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لیں، کوئی صفائی والا نہیں ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، ان سے پیسے وہ لے لیتے ہیں، آدمی لا کے خود صفائی کرانی پڑتی ہے۔ روزانہ کمپلین کری دی، سیور مین آندا، 2 بانس لے آندے، انہاں کول چھڑیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں کہ جس دے نال وہ کام کر سکن۔ آئے دن یہاں پہ تاریں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کے لیے بہت مسئلہ ہے، بچوں کو گزرنا، اور اتنی ہیوی کرنٹ ہے اس میں، اس کا بھی بہت ایشو ہے یہاں پہ۔ لاہور کو چمکانے کا مشن۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے تحصیل واگا زون کے مختلف مقامات کے دورے۔ جلو موڑ اور بھینی روڈ پر صفائی ستھرائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا نے نالے کی صفائی کے احکامات جاری کیے۔ کہا واسطہ حکام نالے کی صفائی ترجیحی بنیادوں پر کرائیں۔ لاہور کو خوبصورت بنانے کا مشن۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل واگا عامر بٹ کا کہنا ہے کہ واگا بارڈر سے قائد اعظم انٹرچینج تک
13 کلومیٹر کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ پرانے روڈ کو توڑ کر نیا انٹرنیشنل معیار کا روڈ تیار کیا جائے گا۔ کی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا چلوں، کاظم انٹرچینج سے واگا بارڈر تک جو ہمیں رنگ روڈ سے اٹیچ کرتا ہے، یہ ٹوٹل 17 کلومیٹر کی ایک بیلٹ بنتی ہے جو کافی اگنور تھا، کافی عرصے سے اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اس پہ گورنمنٹ نے 2 انیشیٹوز دیے ہیں۔ ایک تو جی ٹی روڈ بن رہی ہے جس کا کام شروع ہو گیا، جس کی ابھی ہم سپرویژن کے لیے ادھر کھڑے ہیں، جس کی ڈسمینٹلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تقریباً 9 کلومیٹر تک ڈسمینٹلنگ ہو بھی چکی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا کام ہے واٹر بورڈ وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹیکس چور پکڑائیں، سرکاری انعام پائیں۔ پنجاب حکومت کا ٹیکس چوری کی اطلاع پر انعام کے لیے موبائل ایپ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ٹیکس چوری کی اطلاع دینے کے لیے موبائل ایپ بنائے گا۔ شہری موبائل ایپ پر ٹیکس چوری کی اطلاع دے کر انعام حاصل کر سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیسز کے جواب داخل کرانے کے لیے ایس او پیز طے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈمن جاوید اوان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وفاقی حکومت کے لا افسران وزارت قانون کو ای میل کریں گے۔ لا افسر متعلقہ وزارت افسر سے رابطہ نہیں کرے گی۔ وزارت متعلقہ افسر سے جواب منگوا کر لا افسر کو دے گی۔ محمد خان بٹی کے خلاف سیشن الاؤنس وصولی کا کیس۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 فروری تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج محمد فیصل احمد نے سماعت کی۔ انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ الیکٹرانک فراڈ کا کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم وسیم لیاقت کو سزا سنا دی۔ ضلع کچہری نے ملزم کو 7 سال قید کی اور 5 لاکھ روپے کی جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزم کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اوورسیز کے بیٹے پر منشیات فروشی کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا واقعہ۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے منشیات سیل کا تھانے دار رائے منصب نوکری سے برخاست۔ منشیات سیل کا انچارج میاں جسیم عبدو اہلکار معطل۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے تھانے دار کو نوکری سے برخاست کیا۔ سیف سٹی میں ساک مائنورٹی سینٹر کا اقلیتی برادری کی حفاظت کا عزم۔ ذہنی معذور لاپتہ خاتون اور بچی کو اہل خانہ سے ملا دیا۔ ترجمان کے مطابق گرین ٹاؤن سے شہری نے معذور بہن اور بھانجی کو لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ سی ای او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹیا کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس۔ سی ای او ایم سی ایل نے ملازمین سے ان کے کام کی نوعیت سے متعلق دریافت کیا۔ ملازمین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سی ای او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹیا نے ملازمین کو اضافی ٹاسک بھی سونپ دیے۔ ترقیوں سے محروم ہونے والے انسپیکٹرز کے لیے آئی جی پنجاب کا ایک اور احسن اقدام۔ پروموشن کمیٹیز میں سپرسیڈ ہونے والے انسپیکٹرز کو آئی جی پنجاب نے شنوائی کے لیے طلب کر لیا۔ آئی جی پنجاب نے صوبے بھر کے 62 انسپیکٹرز کو شنوائی کے لیے طلب کیا ہے۔ شنوائی کے بعد ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مزید فیصلہ کریں گے۔ پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں پروبیشنز افسران کے دوسرے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پروبیشنرز میں اے ایس آئی انسپیکٹر رینک کے 115 افسران شامل۔ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے افسران میں شیلڈز، اعزازی شمشیر اور کیش انعامات تقسیم کیے۔ یونیورسٹی کے زیر انتظام شہد کی مکھیوں کا تحقیقاتی باغ نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ایک اہم مرکز بن چکا ہے بلکہ یہ ملکی معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔